پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. نشستوں کے حوالے سے ایک درخواست دی الیکشن کمیشن کو، پھر اس کے بعد 3 اور درخواستیں دیں، اور اس وقت بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن ان درخواستوں کو نہیں سن سکتا. تو ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے جو سمجھتے تھے کہ جی ان کے ساتھ شاید ان کو فیئرلی ٹریٹ نہیں کیا گیا، نتائج میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن نہیں گئے، بلکہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ ٹرائبونلز جب بن جائیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے. لیکن جب الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی درخواستوں کو ٹیک اپ کیا تو جب پہلی پیشی ہوئی تھی وہاں غالباً 25 یا 26 تاریخ کو، تو وہاں بھی ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ اگر آپ اس طرح کی درخواستیں انٹرٹین کر رہے ہیں تو پھر ہماری ہم بھی لے کر آ جاتے ہیں. اور گزشتہ جو ہیئرنگ ہوئی تھی 2 فروری کو، اس روز ہمارے کئی لوگوں نے درخواستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی. اچھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا کہ ہماری بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا، وہ جو بھی کرے گا ظاہر ہے جو اس سے متاثر ہوگا وہ اگلے فورم پہ چلا جائے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو درخواستیں دی گئی ہیں اس میں قانونی طور پر شاید الیکشن کمیشن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ ریلیف کسی کو دے سکے. جہاں تک ری کاؤنٹنگ کی بات ہے، جو پہلی ہیئرنگ ہوئی اس ہیئرنگ پہ بھی ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی نے اپنی جو درخواست دی ہے، اور وہ بھی کسی امیدوار نے نہیں دی ہے، قانون کے مطابق امیدوار کو جانا چاہیے، امیدوار نہیں کیا کوئی ایک اور شخص چلا گیا کہ جی یہ 6 UCs ہیں ہمارے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی ہے. اور اس میں بھی اس کی جو پیئر تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ری کاؤنٹنگ کرائی جائے اور الیکشن کمیشن اپنے نمائندے کی نگرانی میں کرائے. ہمارے وکیل نے پہلی پیشی پر بھی کہا کہ جی ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، آپ اس کی ری کاؤنٹنگ کرا دیجئے اور اپنے نمائندے کی نگرانی میں کرا دیجیے. حالانکہ قانونی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن ہم نے اجازت دی کہ یہ کر لیں تاکہ ایشو سیٹل ہو جائے اور یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ جی گڑبڑ ہوئی وہ ختم ہو جائے. پھر جو دوسری 3 UCs ہیں اس میں تو کیس ڈیفرنٹ ہے. اس میں ڈیفرنٹ کیس اس طرح ہے کہ وہ تینوں UCs جماعت اسلامی کے فارم 11 جس کا وہ بہت چرچا کرتے ہیں اس کے مطابق آروز نے ان کو جتوا دی ہیں، جماعت اسلامی کو جتوا دی ہیں. ہارنے والے امیدواروں نے درخواست کی کہ جناب اس کی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے. قانون کے مطابق آرو نے اجازت دے دی کہ ریکاؤنٹنگ کر لیتے ہیں. اسی آرو نے جس نے جماعت کو جتوایا تھا اس نے ریکاؤنٹنگ کرائی. جب ریکاؤنٹنگ ہوئی تو وہ 3 نشستیں جو تھیں وہ جماعت کے ہاتھ سے نکل گئیں، 2 پیپلز پارٹی کے پاس آ گئیں، 1 PTI کے پاس چلی گئی. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 6 سیٹوں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فارم 11 کے مطابق آرو نے رزلٹ نہیں دیا، اور باقی 3 نشستوں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرو نے تو رزلٹ دیا تھا پھر ریکاؤنٹنگ میں ہرا دیا. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی ہیں، اور ان 3 نشستوں کا رزلٹ یہ بتاتا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو فارم 11 ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. لیکن ہمیں ریکاؤنٹنگ پہ بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف التجا یہ ہم نے الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ اگر آپ 6 نشستیں جماعت اسلامی کی لے کر ریکاؤنٹ کراتے ہیں تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی درخواستیں آپ کے پاس موجود ہے ریکاؤنٹنگ کی، برائے مہربانی ان کی بھی کرا دیجئے، اپنے ہی کسی شخص کی نگرانی میں کرا دیجئے. تو یہ اگر برابر کے اس پہ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ میئر تو پیپلز پارٹی کا ہے. دیکھیں وہ انتقال کر گئے ہیں، اس لیے میں مناسب ہی سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر بات کروں. ظاہر ہے کہ پہلے ہم بہت چیز باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اب ایک شخص دنیا میں نہیں رہا تو اس پر بس میں مزید کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی اس کی میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ آج 5 فروری ہے اور آج تک کراچی کی کسی UC کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، کسی کا بھی نہیں ہوا. تو یہ کہنا کہ جی 6 کا رکا ہے 9 کا رکا ہے وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ ہوا ہی کسی کا نہیں ہے. اب جب باقیوں کا ہو جاتا ہے، کتنوں کا وہ نہیں کرتے ہیں، پھر ہم کہہ سکیں گے جی ان کا انہوں نے روک دیا تھا. اب اس میں ایک جو بات الیکشن کمیشن کر رہا ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے، میں نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی، گزارش بھی کی، جی جو 11 نشستیں جن پر الیکشن نہیں ہوا ہم پہلے اس پہ الیکشن کرائیں گے اور اس کے بعد ہم ریزرو سیٹس کا کرائیں گے اور اس کے بعد ہم میئر اور چیئرمین کا الیکشن کرائیں گے.
یہ بات درست نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قانون کی وہ درست نہیں ہے اس پر. جہاں قانون میں یہ لکھا ہے کہ ہاؤس مکمل ہوگا اور اس کے بعد میئر کا الیکشن ہوگا, تو ہاؤس مکمل ہونے سے مراد ریزرو سیٹس کا الیکشن ہونا ہوتا ہے, جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں اس کا نہیں ہوتا. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں اگر کچھ نشستیں خالی رہ جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے, تو اس کا انتظار نہیں کیا جاتا. جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا الیکشن ہو جاتا ہے, اور جب ریزرو سیٹس کا الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد چیئرمین, اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر کا, وزیر اعظم کا, وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو جاتا ہے, اور اس الیکشن کے بعد جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں ان کا شیڈول جاری ہوتا ہے اور اس پہ الیکشن ہوتا ہے. لیکن یہاں اگر یہ الٹا چلیں گے تو یہ ایک ایسا خطرناک قسم کی روایت پیدا ہو سکتی ہے جو آگے چل کر الیکشن کمیشن کے لیے اور اس حکومت کے نظام کے لیے جو ہے مصیبت بن جائے گی. کہ اگر یہ طے ہو گیا کہ پہلے آپ نے جو سیٹیں براہ راست جس پہ لوگوں نے منتخب ہونا تھا اس کو پورا کرنا ہے, اس کے بعد ریزرو سیٹوں پہ جانا ہے, تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ نمبر بہت مشکل سے شاید کسی وقت پورا ہوگا.